بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں المنتظر ٹی وی اور میں آپ کا میزبان سید ضیاء الحسن نجفی۔ ہماری گفتگو جاری تھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے وجود کے اس بات کے بارے میں، اور یہ سیریز ہماری مختلف لیکچرز کی صورت میں یہاں پہنچی تھی کہ ہم چند روایات کے ذریعے سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا وجود ہے، اور اس وقت اگر کوئی حجت خدا ہے، اگر اس زمین پہ اللہ کا نمائندہ ہے تو وہ 12واں امام مہدی دوراں فرزند زہرا حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے۔ تو اس حوالے سے چند روایات تبرک کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں، ورنہ روایات بکثرت پائی جاتی ہیں، ڈھیر ساری روایات ملتی ہیں جو امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کو ثابت کرتی ہیں۔ اس کے لیے میں اپنے ناظرین کرام کو یہی عرض کروں گا کہ وہ کمال الدین و اتمام النعمہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں، الکافی جلد نمبر 1 اس کی طرف رجوع کریں، الغیبہ للشیخ طوسی شیخ طوسی کی کتاب اس کی طرف رجوع کریں۔ اسی طرح اور بھی کافی ساری کتابیں جو اس موضوع پہ حدیث والی پائی جاتی ہیں، احادیث میں روایات میں حضرت امام مہدی کے وجود کو ثابت کیے گئے۔ چند روایات، ان میں پہلی روایت یہ ہے کہ راوی کمیل بن زیاد ہیں، جو کہ بڑا بزرگ اور نہایت ہی جلیل القدر صحابی ہیں مولا کائنات کے۔ کہتا ہے کہ میں ایک دن مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ ينكث فی الارض فقلت له یا مولایا ما لک تنکث الارض رغبتا فیہا۔ میں نے دیکھا کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام زمین پہ وہ خط کھینچ رہے ہیں، لکیریں لگا رہے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ مولا یہ آپ اس طرح کیوں فرما رہے ہیں؟ کیا آپ کو زمین میں رغبت ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں؟ قال واللہ ما رغبت فیہا ساعتا فقط۔ کہنے لگے کہ نہیں، مجھے اس میں فقط اس لیے رغبت نہیں ہے کہ میں یہ خط کھینچوں اور لکیریں لگاؤں، وَلَكِنِّي أُفَكِّرُ فِي التَّاسِعِ مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْن۔ فرمایا لیکن میں تو حسین کا جو نواں بیٹا ہوگا، جو صلب حسین سے آئے گا 9ویں نمبر پر، میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جب انسان سوچتا ہے کوئی امر، کسی مسئلے کے بارے میں غور و فکر کر رہا ہوتا ہے، تو عادت یہ ہے کہ وہ زمین پہ لکیریں مارتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اس لیے نہیں کہ مجھے زمین میں کوئی کام ہے اس لیے میں لکیریں ماروں، میں سوچ رہا ہوں کہ حسین کی اولاد میں سے، صلب امام حسین میں سے جو نواں آئے گا، میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ کون ہے وہ؟ پھر حضرت نے ارشاد فرمایا هو الذی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجورا۔ وہ ایسا ہوگا کہ جو زمین کو عدل اور انصاف کے ساتھ پر کر دے گا، جس طرح اس سے پہلے زمین ظلم اور جور کے ساتھ پر ہو چکی ہوگی۔ تو یہ امام جو حسین کی اولاد میں سے ہوگا، نسل امام حسین سے ہوگا، 9ویں نمبر پر ہوگا، وہ آئے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے پر کرے گا۔ پھر حضرت نے ارشاد فرمایا تکون لہ غیبتن، اس امام کی اور حسین کے اس بیٹے کی ایک غیبت ہوگی، یرتاب فیہا المبتلون، جو اہل باطل لوگ ہوں گے وہ اس میں شک کر رہیں گے، اس غیبت کی طولانی کو دیکھ کے شک میں پڑ جائیں گے کہ امام ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، یہ ایسے ہی ان لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ امام ہے۔ غیبت اتنی طولانی ہو جائے گی کہ وہ امام کے وجود کے بارے میں شک کرنے لگ جائیں گے۔ فرمایا یا کمیل ابن زیاد، اے کمیل ابن زیاد، لا بد للہ فی ارضہ من حجت، حل اللہ کی اس زمین پہ ضروری ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حجت اور اس کا نمائندہ ہو، اما ظاہر مشہور بشخص ہی و اما باطن مغمور۔ فرمایا یا تو وہ امام، یا تو وہ حجت جو ہے وہ جو زمین پہ ہوگی جس کو ہونا ضروری ہے، یا تو وہ ظاہر ہوگی، لوگ اسے جانتے ہوں گے، مشہور ہوگی وہ حجت، یا وہ مخفی اور پوشیدہ ہوگی۔ بس یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے
کہ امام حسین علیہ السلام کی ذریت طاہرہ، ان کی صلب طاہر سے 9 نمبر پہ امام مہدی ہوں گے، اور آج سے کئی سو سال پہلے مولا کائنات نے اس کے بارے میں بتا دیا۔ یہ حدیث کافی جلد نمبر 1 صفحہ 273 پر بھی موجود ہے، شیخ طوسی کی کتاب الغیبہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، کمال الدین میں بھی صفحہ 299 جلد نمبر 2 پر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کافی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ کہیں کمیل ابن زیاد اس کے راوی ہیں، تو کہیں اسبغ ابن نباتہ کا نام ملتا ہے، اور یہ دونوں بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ بس ایک اور روایت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے، اس کو عرض کرتے ہیں۔ حضرت سے یہ روایت نقل کی گئی ہے، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کمال الدین میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 325 پہ حضرت سے یہ روایت ہے، ان الشیعۃ قالت لہ یوما، شیعوں نے ایک دن 5ویں امام کی خدمت میں آ کر عرض کی، انت صاحبنا الذی یقوم بالسیف، مولا آپ ہیں وہ ہمارے صاحب امر، آپ ہیں ہمارے وہ امام جو تلوار لے کے انتقام لیں گے اور تلوار لے کے نکلیں گے اور ظالموں کا خاتمہ فرمائیں گے اور زمین پہ عدل و انصاف کا قیام فرمائیں گے، اس طرح کہ پھر کوئی ظلم ہوگا ہی نہیں۔ کیا اب آپ وہ صاحب امر ہیں جو تلوار لے کے نکلیں گے؟ قال لست بصاحبکم، فرمایا میں وہ آپ کا صاحب امر نہیں ہوں جو تلوار لے کے نکلے گا اور وہ انتقام لے گا ظالموں سے۔ فرمایا انظروا من خفیت ولادتہ، فرمایا کہ وہ ایسا ہوگا صاحب امر جس کی ولادت مخفی ہوگی، یعنی ولادت ہے، پیدا ہوں گے، لیکن عام لوگوں سے اس ولادت کو چھپایا جائے گا، مخفی رکھا جائے گا، چونکہ بنی عباس کے حکمران اس امام کے وجود سے اتنا خوف زدہ ہوں گے کہ وہ ان کے قتل کے درپے ہوں گے، لہذا حکمت خدا یہی چاہے گی کہ اس کو مخفی رکھا جائے۔ فَيَقُولُ قَوْمٌ، تو حضرت نے ارشاد فرمایا پھر ایک قوم ہوگی، جب اس کی ولادت کو مخفی رکھا جائے گا پھر ایک قوم ہوگی، وہ کہے گی ولدا، کہ یہ امام ولادت کر چکے ہیں، پیدا ہو چکے ہیں، ان کی ولادت کے اقرار کریں گی۔ وَيَقُولُ قَوْمٌ مَا وُلِدَ، لیکن ایک اور قوم، ایک گروہ ہوگا، وہ انکار بھی کرے گا کہ اس امام کی ولادت نہیں ہوئی ہے۔ فَهُوَ صَاحِبُكُمْ، 5ویں امام فرماتے ہیں بس وہی آپ کا صاحب ہوگا، وہی امام ہوگا جو زمین کو عدل اور انصاف سے پر کر دے گا، کہ جس کی ولادت کے مخفی ہونے کی وجہ سے کچھ گروہ ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے جو ان کی ولادت کے قائل ہوں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جو ان کی ولادت کا انکار کریں گے۔ یہ حدیث بھی آج کے حالات کو واضح طور پر بیان کر رہی ہے۔ غیبت طولانی کی وجہ سے، امام کی ولادت کو مخفی رکھنے کی وجہ سے، امام کا لوگوں میں ظاہر اور معروف نہ ہونے کی وجہ سے لوگ آج ان کے ولادت، ان کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ 5ویں امام نے بتا دیا کہ وہ حکمت خدا کی وجہ سے ظاہر نہیں ہوئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ امام موجود نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت موجود ہے، دیگر ائمہ ہدا علیہ السلام سے بھی روایات موجود ہیں، بکثرت روایات پائی جاتی ہیں۔ ساری روایات کو تلاوت کرنے کا وقت نہیں ہے، بس آخر میں ایک شبہ جو عام طور پہ پیش کیا جاتا ہے، جو لوگ علم رجال کے قوانین سے آدھے واقف ہیں اور آدھے واقف نہیں ہیں، وہ بھی علم رجال کا سہارا لے کے ان روایات کو رد کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان روایات کے جو راوی ہیں وہ ضعیف ہیں، ثقہ نہیں ہیں، یہ اس درجہ پر نہیں ہے کہ ان کی روایات کو قبول کیا جائے۔ تو ان کے لیے بھی ناظرین کرام یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم رجال کے تمام قوانین کو جو پڑھے اسے حق حاصل ہے کہ وہ علم رجال کے ذریعے سے کسی حدیث یا کسی روایت کے بارے میں بحث کرے۔ پہلے اس کو اپنے آپ کو لیس کرنا ہوگا، مسلح کرنا ہوگا علم رجال کے قوانین کے ساتھ۔ اور یہ قانون ہے علم رجال کا کہ جب کسی موضوع پہ بکثرت روایات پائی جاتی ہوں، اگرچہ ایک ایک روایت کی سند اس درجے پہ نہ ہو کہ جس درجے پہ ایک معتبر روایت ہوتی ہے، جس درجے پہ اس روایت کو قبول کیا جاتا ہے، اس معیار پہ اگر ایک ایک روایت کی سند نہ بھی ہو،
تنہا تنہا اگر روایات کو دیکھا جائے تو ان کی اسناد اس طرح قوی اور مضبوط نہ ہوں، لیکن چونکہ ایک جمع غفیر، ایک ڈھیر ساری روایات جو ہیں، بکثرت روایات جو ہیں، روایات کا مجموعہ جو ہے، اگر ایک موضوع کے بارے میں کتب احادیث میں پائی جاتی ہوں تو یہ بات طے ہے علماء کے مابین کہ وہ موضوع یقیناً ہے، وہ امر برحق ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنی روایات پائی جاتی ہوں اور وہ امر جو ہے وہ ثابت ہی نہ ہو، وہ غلط ہو، جھوٹ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ان روایات کے بارے میں جو اعتراض کرتے ہیں سند کے لحاظ سے، اگرچہ وہ بھی تام نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اتنی گزارش کریں گے کہ یہ بکثرت روایات کا پایا جانا جو صاحب امر کے وجود پہ دلالت کرتی ہیں، اگرچہ ایک ایک روایت کی سند تام نہ بھی ہو، فرض کریں تو یہ ساری روایات کا مجموعہ اکٹھا کیا جائے تو یہ اس امر پہ دلالت کرتی ہیں کہ وجود امام زمانہ ہے، تبھی تو اس قدر روایات اس موضوع پہ تاکید فرما رہی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔